لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو، اور یہ جس طرح سے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہے، پھر یہ پنڈورا پیپرز کا معاملہ ہے، کیا لگ کیا رہا ہے، کیا ہوگا آگے؟ ایک تو یہ کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جو جس طرح سے یہ چیئرمین نیب کی توسیع کرنے جا رہی ہے حکومت، میرے خیال میں ایک انتہائی نامناسب طریقہ کار ہے کہ جو قانون راستہ بتاتا ہے اس کے مطابق انہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیڈر آف اپوزیشن سے کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، لیڈر آف اپوزیشن کو آن پیج لیا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر ایک وہ میننگ فل ان سے مشاورت ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا۔ لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ جن کے اوپر پہلے سے بہت سے سوالات ہیں، سوسائٹی کے، پولیٹیکل پارٹیز کے، مختلف افراد کے، ماہرین قانون جو ہیں ان کے، آئینی ماہرین کے بڑے سوالات ہیں جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب پر۔ خود ان کی اپنی ویڈیوز چل چکی ہیں، اور جن لوگوں نے وہ چلائی تھیں ویڈیوز، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی بہت کچھ اور بھی باقی ہے، اور پھر وہ رک گئی تھیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ ہینڈل کر لیے گئے، تو پھر ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے۔ وہ حکومت کے اعتبار سے، چونکہ حکومت، انہوں نے احتساب کے بارے میں بھی طے کر لیا تھا کہ حکومت کا احتساب نہیں ہوگا، اگر ہم حکومت کا احتساب کریں گے تو وہ گر جائے گی، تو ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو جو اس طرح کا سلیکٹیو احتساب کر رہے ہیں، وہ آگے جو بھی ان کی مدت ہوگی 4 سال کی، اور یہ غیر قانونی غیر آئینی ہوگی، اور وہ جو ہے اس مدت میں بھی سلیکٹیو وہ احتساب کریں گے، اور چن کر لوگوں کو اپنے احتساب کے دائرے میں لائیں گے۔ وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، انٹیگریٹی کھو چکے ہیں پاکستان کے لوگوں کی نظر میں، ماہرین قوانین۔ لغاری صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن دیکھیں کہ پچھلے 4 سال میں جب سے جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں 99 سے لے کے اب تک نیب نے سب سے زیادہ ریکوری، تقریباً 525 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ اس میں زرداری صاحب کا دور اور مشرف کا دور، اور پھر ملا کر میاں نواز شریف صاحب کا دور، کل ملا کر بھی اتنی نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیسے سر کریڈیبلٹی وہ کھو رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی مقدمات بنائے گئے، جن لوگوں کو سیاسی طور پر ملوث کیا گیا، یہ بتائیں نا کہ کہاں کہاں سے انہوں نے ریکوریز کی ہیں، کن کن کے ساتھ کی ہیں، کیا کیا اس میں کک بیکس خود اس کے ہیں، نیب کے ہیں۔ نیب جب ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت پرے بارگین کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ جناب اتنے پیسے تو ہم خود رکھ لیں گے، اور اتنے پیسے سرکاری خزانے میں جائیں گے، اور پھر یہ کہ پیسے پورے وصول نہیں ہوتے، کمٹمنٹس آ جاتی ہیں، ایک خاص اماؤنٹ لے لی جاتی ہے، اور ہمیں پوری اماؤنٹ بتائی جاتی ہے، اصل اماؤنٹ جو پاکستان کے خزانے میں جمع ہوئی وہ بتائی جائے، اور باقی تو آپ کے پاس وعدے ہیں، ایسے وعدے تو بہت سے اور پڑے ہوئے ہیں جو نہیں پورے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہوتی ہیں، اور چیئرمین نیب اپنے طور پر بہت سی چیزوں کے بارے میں کویسچنیبل ہیں۔ انہوں نے پورا آسمان فتح کر لیا، تو کیا خیال ہے کہ ان کو یہ کہا دیا جائے گا؟ لیکن لغاری صاحب یہ جو کیسز تھے یہ تو پچھلی حکومتوں کے بنے ہوئے تھے، پھر چیئرمین نیب بھی پچھلی ہی حکومت میں، میاں صاحب کی حکومت میں ہی یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک کہانی ہے کہ یہ سارے کے سارے پچھلے دور میں بنے ہوئے تھے۔ شاہجہاں سعد رفیق کے دور میں ان کے پر بنے، ان کے دور میں کیس بنا، اور شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے گھیرے میں لیا، اور انہوں نے بہت سے پولیٹیشنز کو گھیرے میں لیا، اور انہوں نے خود بنایا ہے یہ ایسا نہیں ہے زمانہ، آپ پوری کی پوری تحقیقات کر لیں، ماضی کے کیسز بھی تھے اور ان کے دور میں بھی بنے۔ طاقتور اداروں اور اداروں کی کامیابی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں کے خلاف نیب جو ہے وہ اس دور حکومت میں وہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ نہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کا جواز کیا بتایا۔ یہ بتایا گیا چونکہ شہباز شریف صاحب پر کیس ہیں اس لیے ان سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ Each and every person is innocent until he is proven guilty۔ اگر تک اس کو آپ گلٹی نہیں پروو کرتے ہیں، اور کورٹ آف دا لا میں اگر آپ ثابت نہیں کرتے کہ اس کے خلاف، تو وہ اس وقت تک معصوم ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو گناہگار جب تک کہ کورٹ آف دا لا جو ہے اس کو انوسنٹ۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی پروسیجر ہے، لوور کورٹ کا فیصلہ ہے، پھر ہائی کورٹ میں جا کر وہ فیصلہ بدل گیا تو کیا ہوگا، سپریم کورٹ میں جا کر فیصلہ کچھ اور ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک معاملہ ہے، اور ایک معاملہ پنڈورا پیپرز کا بھی ہے، تو ظاہر اس پر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ نثار احمد چیمہ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نثار صاحب بہت شکریہ۔ اب ظاہر ہے ایک پنڈورا پیپرز کا معاملہ ہے، اس پر ایک تحقیقات کیا گیا ہے، پھر چیئرمین نیب کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟
دیکھیے سمیہ گزارش یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی توسیع کا جو معاملہ ہے لغاری صاحب نے اگرچہ بڑی خوبصورتی سے اس کا احاطہ کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جو انسٹیٹیوشنل پرفارمنس ہے اس ادارے کی پرفارمنس نیب کی ان کی قیادت میں اس کے بارے میں دیکھیں ہمارا تو خیر شروع سے ایک موقف تھا, اس کو بھی رہنے دیں. ہمارا موقف تو یہ تھا, آپ جانتی ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑا ہے, پی ٹی آئی اور نیب کا گٹھ جوڑا ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی گھیرا تنگ کیا جائے اور احتساب کے نام پہ بدترین انتقامی کارروائیوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اس الائنس نے, جس کو ہمیشہ ہم نے انہولی الائنس کہا ہے, حکومت کا اور جو نیب کا. لیکن اس کو چھوڑ دے کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے, سپریم کورٹ نے, اسی نیب کی پرفارمنس کے بارے میں جو موجودہ چیئرمین کی قیادت میں اس کی سامنے آئی ہے پچھلے 3 سال میں, اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ ادارہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, نے اپنی غیر جانبداری کے میں جو بری طرح مجروح کر دیا ہے. یہ ہے آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اس کے بعد اندازہ یہ ہے انسٹیٹیوشن پرفارمنس سے جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں اس ادارے کی, نیب کے ادارے کی. دوسری طرف یہ ہے کہ میں زیادہ اس کو ذاتیات میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اس کے بعد مجھے یہ فرمائیے کہ کوئی اخلاقی جواز رہ جاتا تھا یہ صاحب جو ہے ان کا اس عہدے کے ساتھ چمٹے رہنے کا. سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے بعد اور اس ویڈیو کے بعد ایکسٹینشن تو دور کی بات ہے, ان کو ویسے ہی یہ ہے کہ ذرا بھی وہ اخلاقی ضرورت ہوتی تو گھر چلے جاتے استعفیٰ دے کر. اب یہ دیکھیں, جہاں تک یہ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات نہ کرنے کا, جس کو آئین میں کہا گیا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن, ایک بامقصد ان کے ساتھ مشاورت کی جائے, تو یہ ہے کہ اس کا جواز کیا ہے, یعنی مضر گناہ یہ ہے کہ جناب ان کے خلاف کیسز ہے. فرمایا کہ جب تک یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا, he is presumed to be innocent. یہ ہے کہ جب تک یہ ہے کہ one is presumed to be innocent unless proved otherwise. الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا. اگر یہ ہے کہ اس کو جواز بنایا جائے تو آپ یہ فرمائیں کہ کیا موجودہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے؟ ایسے کیسز ہیں, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارن فنڈنگ کیس کا دیکھا, آپ میں حوالہ دینا چاہتا ہوں, جس میں یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو کیا اس بنیاد پہ کہا جائے اپوزیشن کا بات نہیں کرنی؟ صحیح, یہ تو بالکل صحیح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ اس میں فوری طور پر وہ کنسلٹ ہونا چاہیے اپوزیشن کے, جو ایک روایت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.